بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ وہ ان 8 خوش نصیب ہستیوں میں سے ایک تھے جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ ان 10 نیک بخت اشخاص میں سے بھی ایک تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سے نوازا۔ وہ ان 6 اصحاب میں سے بھی ایک تھے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور وہ ان مخصوص علماء صحابہ میں سے بھی ایک تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں فتویٰ دینے کا مجاز قرار دیا گیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عمر تھا، مگر قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ تو یہ ہیں عبد الرحمن بن عوف، اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو راضی کرے، آمین۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے صرف 2 دن بعد اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور اللہ کی راہ میں ابتلاء آزمائش کے ان سارے مراحل سے گزرے جن سے السابقون الاولون کو گزرنا پڑا تھا، لیکن وہ آزمائشیں ان کے پائے ثبات کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکیں، بلکہ وہ نہایت صدق و خلوص کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، اور دوسرے بہت سے اہل ایمان کی طرح وہ بھی اپنے دین کو کفار سے بچانے اور آزادی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ملا تو وہ مسلمانوں کے اس پہلے قافلے میں بھی شامل تھے جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا قصد کیا گیا تھا۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا، اور اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، میرے بھائی، میں مدینہ کا سب سے مالدار شخص ہوں، میرے پاس اس وقت 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو کہ دونوں میں سے کون سا باغ تمہیں پسند ہے تاکہ میں اس میں سے ایک کو تمہارے سپرد کر دوں، اور تم دونوں میری بیویوں سے بھی دیکھ لو کہ کس کو تم پسند کرتے ہو تاکہ میں اس کو تمہارے نکاح میں دے دوں اور اسے طلاق دے دوں اور اسے خود الگ ہو جاؤں۔ جواب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انصاری بھائی سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال و دولت اور آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، آپ صرف مدینہ کے بازار تک میری رہنمائی فرما دیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا راستہ دکھایا اور انہوں نے وہیں سے اپنی تجارت کا آغاز کر دیا۔ وہ ضرورت کی چیزیں خریدتے اور بیچتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کاروبار میں انہیں نفع حاصل ہوتا رہا، اور وہ اس میں کچھ نہ کچھ پس انداز کرتے رہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہو گئی کہ جس کو بطور مہر ادا کر کے وہ کسی عورت سے نکاح کر سکے۔ نکاح کے بعد جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر شادی کے موقع پر استعمال کی ہوئی خوشبو کے اثرات اور اس کے داغ دھبوں کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بیوی کو مہر میں کیا دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 1 نوات یعنی 5 درہم کے برابر سونا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جواب دیا، ولیمہ کرو، چاہے بکری ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتی ہیں، اس کے بعد دنیا اپنی پوری برکات و فوائد کے ساتھ اس طرح میری طرف متوجہ ہو گئی، اور میری تجارتی کامیابیوں کا حال یہ ہو گیا کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھاتا تو مجھے اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ اس کے نیچے مجھے سونا یا چاندی کا ٹکڑا ضرور ملے گا۔ محترم سامعین، غزوہ بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد فی سبیل اللہ کا پورا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اللہ کے دشمن عمیر بن عثمان کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا، اور غزوہ احد کے موقع پر جب بہت سے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقلال میں جنبش تک نہیں ہوئی، اور وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ میدان کارزار میں ڈٹے رہے، اور جب مارکہ جنگ سے سرخرو اور کامیاب لوٹے تو ان کے جسم پر 20 سے زیادہ زخم تھے، جن میں سے بعض اتنے گہرے اور زیادہ تھے کہ ان میں آدمی کا ہاتھ چلا جاتا تھا، لیکن دیکھا جائے تو ان کا جہاد بالنفس ان کے جہاد بالمال کے سامنے بہت کم نظر آتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ تیار کرنا چاہا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مالی تعاون کی اپیل کرتے ہوئے فرمایا،
میں ایک فوجی دستہ بھیجنا چاہتا ہوں، تم لوگ اس کے لیے مالی تعاون پیش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الفور اپنے گھر میں جاتی ہیں۔ جلدی سے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 4000 کی رقم ہے، میں اس میں سے 2000 اپنے رب کو قرض دے رہا ہوں اور باقی 2000 میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کچھ تم نے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تم کو برکت دے، اور جو کچھ تم نے بچوں کے لیے چھوڑا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو برکت سے نوازے۔ محترم سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا قصد فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، تو اس وقت جس طرح افرادی قوت کی ضرورت تھی، مالی وسائل بھی بہت کم تھے، کیونکہ ایک طرف تو رومی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، اور دوسری طرف مدینہ میں قحط سالی کا زمانہ چل رہا تھا، مسافت بھی طویل تھی اور سامان سفر بھی بہت قلیل تھا۔ خصوصاً سواریوں کی تو ایسی قلت تھی کہ بہت سے مسلمانوں نے جو کہ غزوہ میں شریک ہونا چاہتے تھے مگر ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نہایت پرسود الفاظ میں بڑی حسرت کے ساتھ سواری کے لیے درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اس وجہ سے واپس کر دیا کہ ان کے پاس زیادہ سواریاں نہیں تھیں، جو ان کو دیتے تو وہ صحابہ مجبوراً واپس چلے گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے نام بقائین اور اس کلسل کا نام جو ہے وہ جیش الاسد پڑ گیا تھا۔ محترم سامعین، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اللہ سے اجر و ثواب پانے کی نیت سے اس کی راہ میں مال خرچ کریں۔ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے تیزی سے وہ لبکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان معاونین کی صف اول میں شامل تھے۔ انہوں نے تقریباً ایک اوقیہ 10.5 تولہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کر کے ایک گناہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ حل ترکت شیئا لأہلک یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن تم نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں میں نے ان کے لیے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اور بہتر ہے جو میں نے مال خرچ کیا ہے۔ آپ نے دوبارہ سوال کیا، کم کتنا؟ خیر اور اجر کا جو وعدہ برحق جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں نے تو ان کے لیے وہی چھوڑا۔ لشکر تبوک روانہ ہوا۔ قیام تبوک کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے شرف سے نوازا جو تمام مسلمانوں میں سے صرف انہی کے لیے مخصوص ہوا یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ آخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز کھڑی ہوگی۔ ابھی پہلی رکعت ختم نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نمازیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب تقدیم الجماعت من یصلی بہم۔ محترم سامعین، اس سے بڑھ کر کسی کو فضل اور شریف اور شرف جو ہے وہ اور کیا مل سکتا ہے کہ کوئی شخص سرور عالم امام الانبیاء محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے شرف سے مشرف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین کی ذاتی ضروریات اور ان کے نجی کاموں کی تکمیل میں ہمتم مصروف ہو گئے۔ وہ ان کی تمام حاجتیں پوری کرتے، جب وہ سفر میں نکلتی تو یہ ان کے ساتھ ہوتے، اور جب وہ حج کے لیے جاتی تو پھر یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے۔ ان کے پردوں کا خیال رکھتے اور ان کی پسندیدہ جگہوں پر ان کے قیام کا بندوبست کرتے۔ امہات المؤمنین کی دل و جان سے خدمت کرنا اور ان کے نزدیک پورے طور پر ان کا قابل اعتماد ہونا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خصوصیت ہے کہ جس پر وہ جتنا بھی فخر کریں ناز کریں بہت کم ہے۔ محترم سامعین، یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے حسن و سلوک اور احسان کا یہ حال تھا کہ ایک بار انہوں نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کر دی اور وہ ساری رقم انہوں نے بنو زہرہ ضرورت مند مسلمانوں، مہاجرین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں تقسیم کر دی۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ان کی رقم پہنچی تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ رقم کس نے بھیجی ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے پیچھے تم لوگوں کی نگہداشت نہیں کریں گے مگر صابرین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی اور وہ زندگی بھر ان کے اوپر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو گئے تھے۔
محترم سامعین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کے لیے اس قدر مال چھوڑا کہ ان کا شمار کرنا وہ بھی اس سے قاصر ہے۔ انہوں نے تقریباً 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 3000 بکریاں چھوڑی۔ وفات کے وقت کہا جاتا ہے کہ ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو کل تقریباً 22% حصہ ملا، جس کی مالی تقریباً 80,000 کے برابر تھی۔ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں برکت کے لیے کی تھی۔ محترم سامعین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی خیر و سعادت سے معمور اور انتہائی قابل رشک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ آخری آرام گاہ تک لے جاتے ہوئے ان کے جنازے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھا دیا۔ ان کی نماز جنازہ ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اور ان کے جنازے کی حالت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے دنیا میں سے اس کے عمدہ حصے کو اپنایا اور اس کے خراب حصے کو چھوڑ کر گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کرے، آمین۔